رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق اللہ العظیم. سورۃ النبأ کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 31 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے والی جو آیات ہیں ان میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ نے انسانوں کو متنبہ کیا کہ غفلت کو چھوڑ دو اور اپنے پروردگار کے حکموں کو پورا کرنے میں لگ جاؤ. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہاری گھات میں لگی ہوئی ہے، تمہارے انتظار میں ہے. للطاغین مآبا، تم میں سے جو سرکش ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ بننے کے لیے. اور پھر جہنم میں کس طریقے سے ان کو رکھا جائے گا اس کا پورا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح وہاں پر ان کو عذاب دیے جائیں گے اور وجہ کیا ہوگی جہنم میں جانے کی، یہ بھی بتا دیا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ حساب کے دن کا یقین نہیں رکھتے تھے، اس کی امید نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جو وہ کر رہے تھے سب کچھ ہم لکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، اور آج یہ میدان محشر میں حاضر ہو گئے ہیں تو اب سب کچھ ان کو بتا دیا جائے گا. اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد جب بھی وہ یہ کہیں گے کہ یخفف عنا یوم من العذاب، کہ پروردگار تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیجئے، تو جواب ملے گا نہ، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا، تم چکھتے رہو اپنے اعمال کا بدلہ. جو دنیا کے اندر تم برے کام کرتے تھے اس کا بدلہ یہاں چکھتے رہو. فلن نزیدکم الا عذابا، تو ہم تمہارے لیے اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی کا، یعنی عذاب اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، دن بدن عذاب تیز ہوتا چلا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ کمی کی درخواست کریں گے لیکن اللہ کے یہاں سے کمی نہیں کی جائے گی بلکہ اور زیادہ بڑھایا جائے گا. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. یہ جہنمیوں کا تذکرہ تھا، نافرمانوں کا تذکرہ تھا، ان کا انجام بیان کیا گیا. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی فرما برداروں کا تذکرہ فرماتے ہیں. دونوں پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرما برداروں کا بھی اور نافرمانوں کا بھی، تاکہ نافرمانی سے بچیں اور فرما برداری کا راستہ اختیار کریں. تو ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، مفازن، کامیابی ہے. پرہیزگار، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرنے والے، اس بات کو مد نظر رکھنے والے کہ کل ہمیں اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، پھر وہاں اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا. بس یہ بات ان کو مد نظر تھی اور پھر وہ ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتے رہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کی تصویر بن کے انہوں نے زندگی بسر کی کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے، اس لیے میں کیوں نہ فرمانی کروں، کیوں اپنے رب کو ناراض کروں. اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہا، اس کو راضی کرنے میں لگا رہا. یہ ہے متقی. ان متقیوں کے لیے بتایا گیا کہ کامیابی ہوگی اس دن، یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ناکام نہیں ہوگے. مفازن، یہ فوز سے نکلا ہے، فوز کے معنی آتے ہیں کامیابی. اور سب سے بڑی کامیابی قیامت کے دن یہ ہوگی کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا.
اب جب جنت میں پہنچ گیا وہاں کیا ہے اس کے لیے؟ اس میں سے چند نعمتوں کا اللہ یہاں تذکرہ فرماتے ہیں صرف نام کے طور پر، ورنہ اصل حقیقت ان نعمتوں کی کیا ہوگی یہ تو وہیں پہنچ کر پتہ چلے گا۔ حدائق و اعنابا، حدائق ان کے لیے ہوں گے باغات، حدائق یہ حدیقت ان کی جمع ہے، اور حدیقہ کہا جاتا ہے ایسے باغ کو جس کی چار دیواری ہو، چاہے وہ اینٹوں کی ہو، چاہے پتھروں کی ہو، اور چاہے کنارے پر درخت لگا دیے گئے ہوں اتنے گھنے کہ ان درختوں کی وجہ سے ہی چار دیواری بن گئی ہو، اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسا باغ جس کی چار دیواری نہ ہو اس کو عربی زبان میں روضۃ کہا جاتا ہے۔ تو حدائق ان کے لیے متقیوں کے لیے باغات ہوں گے، وعنابا اور ان کے لیے انگور ہوں گے، وکواعب اترابا یہ دنیا والا انگور نہیں ہوگا، وہاں جو انگور ہوگا اس کا مزہ وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ دنیا کے انگور کے ساتھ صرف نام میں مشابہت ہے، اس کے مزے میں اور لذت میں کوئی مشابہت نہیں ہوگی، وہ تو وہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تو جنت کے اندر وہ نعمتیں بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں کہ جو نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، اور وما خطر علی قلب بشر کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزر سکتا ہے، تو وہ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ لیکن صرف نام کے اندر مشابہت ہے کہ وعنابا اور ان کے لیے انگور ہوں گے، وکواعب اترابا کواعب یہ کاعب ان کی جمع ہے، اور کاعب کہا جاتا ہے ایسی عورت کو جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہو، جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہو، اور اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے نوخیز، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جن کی چھاتیاں ابری ہوئی ہوں گی، جن کے سینے ابرے ہوئے ہوں گے، چھاتیاں ان کی ابری ہوئی ہوں گی، ایسی عورتیں۔ اسی سے کعبہ کو جو کعبہ کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے زمین جب اللہ نے بنائی اس کے اوپر جو چیز اوپر اٹھی ہوئی تھی وہ کعبہ والی جگہ تھی۔ جس جگہ کعبہ شریف ہے یہ دنیا کا مرکز ہے، سینٹر ہے، اور یہی جگہ جو ہے یہ پوری زمین کے اوپر تھوڑی سی نمایاں تھی، اونچی اٹھی ہوئی تھی، اسی لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو وکواعب اترابا اور نوخیز عورتیں ہوں گی ان کے لیے، نوخیز عمر عورتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے دوسرا ترجمہ اور وہ ابری ہوئی چھاتیوں والی عورتیں ہوں گی، اترابا جو ہم عمر ہوں گی۔ اتراب تربن کی جمع ہے، اور تربن کے معنی آتے ہیں ہم عمر ہونا، کہ وہ ان جنتی مردوں کی ہم عمر ہوں گی، یا یہ کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ہم عمر ہوگی، کوئی بڑی عمر کی کوئی چھوٹی عمر کی ایسے نہیں ہوگی، ایک ہی عمر کی وہ عورتیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ وکواعب اترابا اور نوخیز عورتیں ہوں گی، اترابا ہم عمر عورتیں ہوں گی ان کے لیے۔ وکأسن دہاقا، کأسن کے معنی آتے ہیں پیالہ، وکأسن اور ان کے لیے پیالے ہوں گے، دہاقا بھرے ہوئے یا چھلکتے ہوئے جام ان کے لیے ہوں گے، وکأسن دہاقا اور ان کے لیے پیالے ہوں گے جو بھرے ہوئے ہوں گے۔ کس چیز سے بھرے ہوئے ہوں گے؟ وہ زنجبیل سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ سلسبیل چشمے سے بھرے ہوئے ہوں گے، پیچھے صورت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ دہر کے اندر۔ اسی طریقے سے وہ جنت کا جو پانی ہوگا، جنت کی جو پانی کی نہر ہے اس سے بھرے ہوئے ہوں گے، دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، شہد سے بھرے ہوئے ہوں گے، شراب طہور سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون وہ نہیں سنیں گے، فيها اس میں جنت میں، لغوا کوئی بےہودہ بات، ولا كذابا اور نہ کوئی جھٹلائے جانے والی بات، کوئی جھوٹی بات بھی نہیں سنیں گے، کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ دنیا کے اندر ہمیں کتنی تکلیفوں والی باتیں سننی پڑتی ہے، ماحول اگر گندا ہو تو وہاں آدمی کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں ہر وقت بس ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہوں، ایسا ماحول ہو ایک شریف انسان وہاں پر نہیں رہ سکتا ہے، شریف انسان کے لیے وہاں پر جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو باتوں کے ذریعے سے بھی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، اسی طریقے سے جھوٹی بات سننے سے اس سے بھی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ تو کوئی بےہودہ بات سننے کو ملے گی نہ کوئی جھوٹی بات سننے کو ملے گی، وہاں تو بس ادب اور احترام والی باتیں ہی ہوں گی، اور اسی طریقے سے سچی باتیں ہوں گی، کوئی جھوٹی بات وہاں پر نہیں ہوگی۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے
سورہ واقعہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لا يسمعون فیہا، وہاں پر آیت ہے کہ وہاں کوئی وہ گناہ کی بات نہیں سنیں گے اور کوئی تکلیف کی بات نہیں سنیں گے۔ جنت کے اندر حضرت نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر باتوں سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو اس کا تجربہ کرنا ہے تو پھر وہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو جیل میں یا اسی طریقے سے اس کو GIC وغیرہ میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں کس طریقے سے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کس طریقے سے اس کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ کہا بس وہاں تو نہاری اور جو شروع میں سب سے پہلے جو چیز ان کو دی جاتی ہے وہ بس گالیاں ہی ہوتی ہیں اور گندی باتیں ہوتی ہیں، بےہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ کہا وہاں پر جا کر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے باتوں سے، اور بےہودگی کی باتوں کے ذریعے سے آدمی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا، وہ جنت کے اندر نہیں سنیں گے کوئی بےہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ یہ تو دنیا کے اندر جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جو اس کو مانتا تھا، اس کی مانتا تھا، اس کے حکموں کو پورا کرتا تھا اور ڈر ڈر کے زندگی بسر کر رہا تھا، ان اعمال کا بدلہ تجھے دے رہا ہے، جنت عطا کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ اعمال کا بدلہ، عطاء حسابا، وہ بہت بے حساب عطا کرے گا۔ عطاء یہ اس کی طرف سے انعام ہوگا، حسابا جو کافی ہوگا، کافی انعام۔ حسابا کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے کافین کے ساتھ کی ہے کہ عطاء حسابا ای عطاء کافیا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر بے حساب دے گا اور اتنا عطا کرے گا کہ مزید کسی چیز کی ضرورت وہاں باقی نہیں رہے گی، اور یہ اس کا انعام ہوگا۔ پیچھے بتایا بدلہ ہوگا، بدلہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انعام۔ حالانکہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہی کیا ہے، ہمارے اعمال ہی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، نماز ہم نے ابھی پڑھی ہے، کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے نماز اس طریقے سے پڑھی کہ مجھے بالکل جو ہے وہ اللہ سے دھیان نہیں ہٹا، ادھر ادھر کہیں میرا خیال نہیں گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو ہماری نماز ہی کیا، بس اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لایا، اس نے بلایا یہاں اور جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس پروردگار کی مہربانی ہے کہ اس نے یہاں ہمیں بلایا ہے، ورنہ کتنے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو بستروں پر ہی سوئے رہے، اٹھے ہی نہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اٹھے تو ہیں لیکن اٹھنے کے بعد دوسرے کاموں میں لگ گئے، کسی نے منڈی کا رخ کیا، کسی نے کسی اور جگہ کا رخ کیا، وہ نکل گئے لیکن اللہ کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ اس پروردگار کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر بلایا اور بلانے کے بعد یہاں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے اس نے بلایا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ قبول بھی فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ تو ہمارے اعمال ہی کیا ہیں؟ بس یہ اس کی مہربانی ہی مہربانی ہے، اس کا فضل ہی فضل ہے کہ وہ جنت عطا کرے گا۔ جزاء من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے، عطاء حسابا، اور اس کی طرف سے کافی انعام ہے۔ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا پروردگار، والارض اور زمینوں کے پروردگار کی طرف سے، آسمانوں کے رب کی طرف سے، زمینوں کے پروردگار کی طرف سے، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیزوں کے پروردگار کی طرف سے یہ انعام اور بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ الرحمن، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے۔ رحیم بھی اللہ کی ایک صفت ہے، دونوں میں فرق یہ بیان کیا گیا۔ رحیم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر دیتا ہے، اور رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں ہم نہیں مانگتے ہیں لیکن پروردگار ہمیں پھر بھی عطا کرتا ہے۔ الرحمن، رحمان کی طرف سے، بڑے مہربان کی طرف سے، لا یملکون منہ خطابا، اور قیامت کے دن کو معمولی نہ سمجھنا،
وہ دن بڑے سختی کا دن ہے. لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون وہ نہیں اختیار رکھتے ہیں، منہ اس کے سامنے خطابا خطاب کرنے کا. کوئی اس دن وہاں بولنے کا اختیار نہیں رکھے گا، کوئی بول نہیں سکے گا پروردگار کے سامنے. ہاں وہی بولے گا جس کو وہ اجازت دے گا، اس کے بغیر کسی کو بولنے کی خطاب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکہ، یوم یقوم الروح جس دن کے کھڑے ہوں گے، الروح روح جس دن کھڑا ہوگا، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. جس دن کھڑے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صف لگا کر صف میں کھڑے ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام بھی اور جتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے. سب کے سب فرشتے صف لگائے ہوئے ہوں گے. میدان محشر کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ دیکھو تمہارے سامنے میدان محشر میں فرشتے صف لگائے ہوئے ہیں، انسان بھی صف لگائے ہوئے ہیں، جنات بھی صف لگائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جانور حیوانات وہ بھی صف لگائے ہوئے ہیں، حشرات الارض وہ بھی صف لگائے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اس انتظار میں ہیں کہ ابھی حساب ہونے والا ہے. پھر پروردگار آئے گا، وجاء ربک، تیرا پروردگار آئے گا، وجاء ربک والملائکۃ، تیرا رب بھی آ جائے گا، فرشتے بھی آ جائیں گے، اور پھر اب اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لے گا سب کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے کھڑے ہوں گے صف لگا کر. لا یتکلمون، اور نہیں بات کریں گے وہ، الا مگر وہ شخص، من اذن، جس کو من اذن لہ، جس کو اجازت دے دے گا، الرحمن، رحمان جس کو اجازت دے گا رحمان وہی بول سکے گا، اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو بولے گا وہ بھی کیسے بولے گا؟ وقال صوابا، اور وہ درست بات بولے گا. وقال، اور وہ کہے گا، صوابا درست بات. کوئی ادھر ادھر کی بات کہہ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا. جو بھی بات بولے گا وہاں پر سچ ہی بولے گا. جس کو اجازت ملے گی وہ سچ بولے گا. یعنی شفاعت کی اجازت ملے گی کس کو؟ شفاعت وہی کر سکیں گے جن کو اللہ اجازت دے گا. سب سے پہلے شفاعت کبریٰ ہے. شفاعت کبریٰ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی. یہ آپ کو مقام دیا جائے گا شفاعت کبریٰ کا، یعنی حساب کتاب شروع کرنے کے لیے جو شفاعت ہوگی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور کوئی نہیں کر سکے گا. لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہو کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کہیں گے آپ ابو الانس ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، لہذا ہم آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ پروردگار کے پاس جائیے اور جا کر یہ گزارش کیجئے، سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. اور وہ یہ بتائیں گے اگر آج یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا ہاں میرے رب نے مجھے حق دیا ہے. پھر میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور بہت لمبا سجدہ کروں گا. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کے برابر اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اور اللہ کی میں ان الفاظ میں تعریف کروں گا، ان کلمات میں تعریف کروں گا جو اللہ مجھے اسی وقت الہام کرے گا. پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم. اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش سنی جائے گی. اور سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا.
آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پروردگار حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے آپ چلیے، ابھی میں آتا ہوں حساب کتاب لینے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں گے اور آتے ہی یہ اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اور پھر پروردگار فرمائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میں نے یہ کہا تھا میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم نے نہیں مانا، بس اب تمہارا حساب کتاب ہوتا ہے۔ پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن بالکل برحق ہے۔ ذالک الیوم، کہ یہ دن الحق برحق ہے۔ لوگوں ایسا ہونے والا ہے، یہ کوئی ویسے ڈراوا نہیں ہے کہ تمہیں ڈرایا جا رہا ہوں، نہیں نہیں، بلکہ ایسا ہونے والا ہے، برحق ہوگا۔ جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہونے والا ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بس اسی طرح قیامت کے دن کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اس کو آنا ہے، وہ آئے گا۔ بس اب دنیا کے اندر تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، فمن شاء، تو جو شخص چاہے، اتخذ، بنا لے، الى ربه، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، جو چاہے اپنا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس بنا لے، یعنی اس کے حکموں کو پورا کرنے لگ جائے۔ جو اس کے حکموں کو پورا کرے گا بس اس کا ٹھکانہ رب کے پاس بن جائے گا، اور جو اس کے حکموں کو پورا نہیں کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، بغاوت والی زندگی بسر کرے گا، سرکشی والی زندگی بسر کرے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ رب کے پاس نہیں بنے گا، بلکہ اس کے تو انتظار میں جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا اور وہاں پر رہے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، انا، بے شک، انذرنا، ہم نے ڈرا دیا ہے، تم کو، عذابا قریبا، قریبی عذاب سے، ایک قریبی عذاب سے ہم نے تم کو ڈرا دیا، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ آگے ہونے والا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو، لیکن یاد رکھنا یہ دن آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان دیکھ لے گا، ما قدمت، جو اس نے بھیجا، ما قدمت، جو بھیجا ہوگا، یداہ، اس کے ہاتھوں نے، اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے وہ اس دن دیکھ لے گا۔ سورہ حشر ابھی آپ نماز میں سماعت فرما رہے تھے، اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور یہاں دنیا کے اندر ہر انسان کو چاہیے وہ اپنا جائزہ لے، وہ غور و فکر کرے، وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور کل جب وہاں پہنچے گا تو اس وقت دیکھ لے گا اس نے کیا بھیجا ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی، یرہ، اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا اور پوشیدہ نہیں رہے گا، سب کچھ سامنے کھل کر آ جائے گا۔ یوم ینظر المرء، جس دن انسان دیکھ لے گا، ما، اس چیز کو، قدمت، جو بھیجی ہے، یداہ، اس کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور نافرمان انسان کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا۔ مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جانوروں کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس بے سینگ بکری کو سینگ دے دیے جائیں گے، وہ اس سینگ والی بکری کو، جو دنیا میں سینگ والی تھی، اس کو ٹکر لگائے گی۔ ان کا اس طریقے سے بدلہ دلایا جائے گا، حساب ہوگا جانوروں کا۔
جب جانوروں کا حساب نمٹ جائے گا اس کے بعد پھر اللہ ان سے کہیں گے کہ تم مٹی ہو جاؤ، تو اب جانور سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت نافرمان انسان یہ تمنا کرے گا، ہائے کاش میں بھی جانور ہوتا۔ کیا کہے گا؟ ہائے کاش میں بھی کیا ہوتا؟ جانور ہوتا، تو آج یہاں حساب لے کر پھر مجھے مٹی بنا دیا جاتا، بس ختم کر دیا جاتا، آگے کی کوئی کہانی نہ ہوتی۔ لیکن اس وقت کی وہ اس کی تمنا اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، اس وقت کا پچھتاوا اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کو مٹی نہیں بنایا جائے گا بلکہ اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ تو زندہ ہی رہ سکے گا اور نہ اس کو موت ہی وہاں پر آئے گی۔ اس کو لگے گا کہ مجھے بس موت آ رہی ہے لیکن آئے گی نہیں، وما ہوا بمیت، لیکن اسے موت آئے گی نہیں۔ لگے گا کہ موت آ رہی ہے لیکن موت آئے گی نہیں، بس اس کو تو عذاب کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس صورت کا سبق اور درس ہمارے لیے یہ ہے کہ بس ہم آج ہی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم وہاں کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ ہر روز اپنا جائزہ لیں کہ میں کیا کما رہا ہوں اور آگے کی کیا کمائی کر رہا ہوں، کیا تیاری کر رہا ہوں اس اگلی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، نافرمان انسان کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، كُنْتُ تُرَابًا، میں بھی کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے، دنیا کی ذلت سے بھی حفاظت فرمائے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔